وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون صدق الله العظيم. سبق چل رہا تھا ہمارا سورہ واقعہ کا، اور ہم نے کل سنا کہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت میں جو 3 جماعتیں بنیں گی، 2 جنت میں جانے والوں کی اور 1 جہنم کے اندر جانے والوں کی، ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. اور کل کے سبق میں یہ بھی آیا تھا کہ وہ جو تینوں 2 جنت میں جانے والی جو 2 جماعتیں ہیں، ان میں سے جو آگے بڑھنے والی ہے، یعنی بہت زیادہ نیکوں کا، جو دنیا کے اندر بہت زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے، تو جب دنیا کے اندر نیکیاں بھی زیادہ تھی، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کا مقام اور مرتبہ بھی وہاں کیا ہوگا؟ بہت اونچا ہوگا. ان کے لیے اللہ نے فرمایا تھا والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، وہ تو ہیں ہی آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، وہ اللہ کے قریب کیے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں. اب ان کو جنت کے اندر دی جانے والی نعمتوں کے بیان ہے کہ ان کو جنت کے اندر کون کون سی نعمتوں سے نوازا جائے گا، کیا کیا انعامات ملیں گے، ان کا ذکر. علی سرر موضونہ، وہ جنت کے اندر ہوں گے کس پر؟ علی سرر موضونہ، سرر تختوں پر ہوں گے، موضونۃ، وہ تخت بھی کیسے؟ رسیوں سے بنے ہوئے ہوں گے؟ نہ، سونے کے تار سے بنے ہوئے ہوں گے. کس کے ذریعے سے؟ سونے کے تار سے بنے ہوئے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور بیٹھیں گے بھی کیسے؟ متکئین علیہا، وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے، علیہا، ان تختوں پر، متقابلین، بالکل آمنے سامنے ہوں گے. ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کی طرف ایک لانچ سب بیٹھی ہے، پھر اگلی سب بیٹھی ہے تو ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھی ہے، ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے وہاں بیٹھے یہ نہیں، بلکہ کیسے بیٹھیں گے؟ متقابلین، بالکل آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے بالکل نہیں بیٹھیں گے. اور پھر جب وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جب انسان بیٹھتا ہے، کہیں مجلس لگتی ہے تو ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں کوئی آ کر کے انسان ان کی خدمت کرے. اگر کسی کو آپ دعوت دیتے ہیں تو کسی کو بٹھا رہے ہیں، مجلس بٹھائی ہوئی ہے آپ نے، ترتیب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی آ کر کے ہماری کیا کرے؟ خدمت کرے. تو جنت کے اندر جنتی بیٹھے ہوں گے تو اللہ رب العزت نے ان کی خدمت کے لیے ان کے نوکر تیار رکھے ہوں گے، اور وہ ہوں گے بھی کیسے؟ بچے. اگر نوکر خدمت کرنے والا بالکل گندا ہو، اس کو دیکھنے گندا رہتا ہو، صاف نہ رہتا ہو، صفائی کا خیال نہ رکھتا ہو، تو پھر اس کے ہاتھ سے کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا ہے. اللہ رب العزت نے وہاں جن کو نوکر بنا کر کے رکھا ہے، جن کو خدمت گار بنا کر کے رکھا ہے، خدمت کے لیے بنا کے رکھا ہے، سورہ طور کے اندر ہم پڑھ چکے کہ وہ اتنے خوبصورت ہیں جیسے کہ چھپائے ہوئے موتی ہیں. اور ہیں کون؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یطوف علیہم، چکر کاٹیں گے، علیہم، ان کے اوپر، ان کے سامنے، ولدان، بچے، مخلدون، جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. اور چکر کاٹیں گے تو کیا خالی ہاتھ چکر کاٹیں گے؟ فرمایا نہ، بِأَكْوَابٍ، گلاس لے کر کے، اور وَأَبَارِيقَ، اور جگ لے کر کے. دیکھو اباریق یہ ابریق کی جمع ہے، اور ابریق کہتے ہیں اس برتن کو جس کو پکڑ نہ ہو، جس کو ہینڈل نہ ہو پکڑنے کے لیے. اور یہ اکواب، یہ کوب ان کی جمع ہے، کوب کہتے ہیں ایسے برتن کو جس کو پکڑنے کے لیے ہینڈل نہ ہو. اور اباریق ابریق کی جمع، اور ابریق کہتے ہیں ایسے برتن کو جس کو پکڑنے کے لیے ہینڈل ہوتا ہے. تو وہ جو بچے چکر لگائیں گے ان کے سامنے، تو اب اکواب ایسے برتن لے کر کے جن کو پکڑنے کے لیے ہینڈل نہ ہو، وہ اباریق، اور ایسے برتن لے کر کے جن کو پکڑنے کے لیے ہینڈل ہو، وکاسن، اور کاس کہتے ہیں ایسے برتن کو جو خاص شراب پینے کے لیے ہوتا ہے. آپ سنیں ترجمہ. وہ بچے ان کے سامنے چکر کاٹیں گے کیا لے کر کے؟ بِأَكْوَابٍ، گلاس لے کر کے، وَأَبَارِيقَ، اور جگ لے کر کے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور نتری ہوئی شراب کے جام لے کر کے. دیکھیے دنیا کے اندر انسان شراب پیتا ہے تو دنیا کی شراب کی خاصیت کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو چکر آتا ہے، سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو منہ میں آتا ہے وہ بکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، وہ مدہوش ہو جاتا ہے، وہ ماں بہن بیٹی کچھ نہیں دیکھتا ہے، اس کو کوئی تمیز نہیں رہتی. تو جنت کی شراب کیسی ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ جو جنت میں شراب پلائے گا وہ پاک ہوگی، صاف ستھری ہوگی، اور پھر اتنی صاف ستھری ہوگی کہ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا، اس سے سر میں درد نہیں ہوگا.
لا یصدعون عنہا، اس سے سر درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون، اور نہ اس سے عقل زائل ہوگی، مدہوش بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی شاید ایک بار کہا تھا کہ انسان کے لیے، مرد کے لیے دنیا کے اندر سونے کا استعمال کرنا حرام ہے، اسی طرح ریشم کا استعمال کرنا بھی حرام ہے، اور شراب پینا سب کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں اللہ نے جنت کے اندر کیا فرمائی ہے؟ حلال فرمائی ہے۔ شراب بھی پاک، ریشم بھی جائز، اور اسی طرح سونے کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ تو شراب اللہ تعالیٰ ایسی پلائیں گے کہ جس سے سر میں درد نہیں ہوگا اور نہ اس سے انسان کی عقل زائل ہوگی۔ وفاکہۃ، اور میوے، مما یشتہون، جن کو وہ چنیں گے، ایسے میوے جن کو وہ کیا کریں گے جنتی لوگ؟ چنیں گے۔ ولحم طیر، اور پرندوں کا گوشت، مما یشتہون، جن پرندوں کے گوشت کی وہ خواہش کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت والے جنت کے اندر جب کسی پرندے کے گوشت کھانے کو پسند کریں گے، وہ چاہے کسی بھی قسم کا گوشت ہو، چاہے پکا ہوا ہو، چاہے بھنا ہوا ہو، تو وہ گوشت فوراً ان کے سامنے کیا ہو جائے گا؟ حاضر ہو جائے گا، فوراً حاضر ہو جائے گا۔ صرف دل میں خواہش کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ وحور عین، اور حوریں ہوں گی، عین موٹی آنکھوں والی، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ان کی صفت کیا ہے؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، کامثال اللؤلؤ، موتیوں کی جیسی ہے۔ خوبصورتی کیسی ان کی؟ موتیوں کی جیسی ہے۔ المکنون، چھپائے ہوئے، چھپے ہوئے موتیوں کی جیسی ہے۔ اور یہ بدلہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ جو سبقت کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں ان کو کیوں دی جا رہی ہیں؟ جزاء، بدلہ دینے کے لیے، بما کانوا یعملون، بما کانوا یعملون، ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے، بدلہ دینے کے لیے بما، ان کاموں کا، کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ کہاں کیا کرتے تھے؟ دنیا کے اندر جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو دنیا کے اندر کیا وہ نمازیں چھوڑا کرتے تھے، یا پھر روزے توڑتے تھے، یا اللہ کی نافرمانی کرتے تھے؟ تو کیا کرتے تھے؟ نافرمانیاں نہیں کرتے تھے، نمازیں پابندی سے پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے احکام کو پورا کرتے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو یہ کام انہوں نے کیے، ان کاموں کے بدلے میں آج ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے، کاموں کی جزا دی جا رہی ہے ان کو۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، جنت کے اندر گئے تو بڑے لوگ ہوں گے وہاں پر، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک بہت سارے لوگ ہوں گے، اس کا مطلب بڑا شور ہوگا وہاں پر، بڑی بری بری باتیں سننے کو ملے گی۔ فرمایا نہ، لا يسمعون فيها، وہ نہیں سنیں گے اس کے اندر، لغوا، غیر ضروری بات، کوئی غیر ضروری بات بھی اس کے اندر نہیں سنیں گے، ولا تأثیما، اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے۔ ہماری مجلس لگتی ہے 10 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، تو کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ گالی دے رہا ہے، کوئی کچھ گالی دے رہا ہے، ہر ایک بات کر رہا ہے تو گناہ کی بات کر رہا ہے، ہر ایک بات کر رہا ہے تو غیر ضروری بات کر رہا ہے۔ لیکن فرمایا جنت کے اندر ساری دنیا کے لوگ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود لا يسمعون فيها لغوا، کوئی غیر ضروری بات بھی نہیں سنیں گے، ولا تأثیما، اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے۔ تو پھر جب نہ غیر بات، ضروری بات سنیں گے، نہ گناہ کی بات سنیں گے، تو پھر سنیں گے کیا؟ الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہنا سنیں گے، سلاما سلاما، سلامتی ہو سلامتی ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی سلام سلام کہا جا رہا ہوگا، اور فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے تو ان کی طرف سے بھی کیا ہوگا؟ سلام کہا جا رہا ہوگا۔ اور جب جنتی آپس میں ملیں گے ایک دوسرے سے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس سلام ہی سلام سنیں گے، کوئی غیر ضروری بات اور گناہ کی بات وہاں کی جنت کے اندر وہ سنیں گے نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔